السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے بچوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سردیوں کی چھٹی میں اضافہ ہو چکا ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کو آگے مزید پڑھانے کے لیے ویڈیو کا بندوبست کیا ہے، تو اس لیے آپ ویڈیو کے ذریعے آگے پڑھ سکیں گے۔ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے صفحہ نمبر 34 نماز کے بارے میں۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، رکن یعنی اس کا ستون ہے۔ نماز کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت جب آپ کرتے ہیں تو نماز اس کا بہترین طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو، یعنی جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس سے آپ بات کرتے ہیں نا، تو اسی طرح جب اللہ کو آپ یاد کریں گے تو آپ نماز پڑھیں گے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی اہم عبادت ہے۔ تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے۔ افضل یعنی بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ صفحہ نمبر 35۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کیا، یعنی ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یعنی جب اذان ہو تو فوراً سے نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، تو اس لیے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ مسلمانوں پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، جن کے نام یہ ہیں: پہلا فجر، دوسرا ظہر، تیسرا عصر، چوتھا مغرب، پانچواں عشاء، یعنی پورے دن میں آپ یہ 5 نمازیں اس کے وقت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے بدن، لباس اور نماز کی جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، یعنی جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ وہ جگہ صاف ہو، آپ کا جسم پاک ہو، اور لباس بھی آپ نے جو پہنا ہو وہ لباس بھی آپ کا صاف ہونا چاہیے، اور آپ نے وضو بھی کیا ہو۔ 6 باتیں ایسی ہیں جن کو پورا کیے بغیر نماز شروع نہیں کر سکتے، انہیں نماز کی شرائط کہتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے جسم اور کپڑوں کا صاف ہونا، یعنی پاک ہونا۔ نمبر 2 جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 3 بدن ڈھانپنا، یعنی آپ کا پورا جسم چھپا ہوا ہو، صحیح، یعنی آپ کا پورا جسم چھپا ہو، اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے۔ نمبر 4 قبلے کی طرف رخ کرنا، جہاں پر قبلہ ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، یعنی جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہو، اس کو آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 6 نماز کی نیت کرنا، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اس کا ارادہ کرنا۔ نیت مانا ہوتا ہے ارادہ کرنا، جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ تو بچوں اب ہم صفحہ نمبر 36 یعنی 36 پر آتے ہیں۔ اس میں آپ نے نماز کے پڑھنے کے فائدے پڑھنے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والا پاک صاف رہتا ہے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ پاک صاف رہیں گے۔ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اگر آپ کو جیسے بے چینی گھبراہٹ ہوتی ہے تو اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس سے سکون ملتا ہے، کیونکہ نماز آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، بات چیت کا ذریعہ ہے۔ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے اور آپ برے کام سے رک جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے وقت کی پابندی کی عادت بنتی ہے، کہ آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کی پابندی ہو جاتی ہے، آپ کو نماز کے ٹائم کو پتہ چلتا ہے اور آپ وقت کی پابندی کرنے کی عادت ڈال دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ہے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی آپ کسی بھی چیز کو کھولنے کے لیے چابی کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح آپ جنت میں جانے کے لیے نماز ادا کرنے کا، جب آپ نماز ادا کریں گے تو آپ جنت میں جا سکیں گے، صحیح۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، یہاں پہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم اس کے آپ کو سوالات جوابات کروائیں گے، کیونکہ آپ اس کی کتابی مشق کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم ریپیٹ کریں گے اور سوالات جوابات کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔